بہن کو کس نے حق دیا؟ میرے رب نے دیا ہے، تو کیوں منع کرتا ہے؟ اس کی بہن، اپنی بہن کو اس کا حصہ دو۔ بساؤں کا پھوپھیوں کا حصہ بھی بن جاتا ہے، وہ نہیں دیتے۔ ماں کے حصے ضبط کر جاتے ہیں، وہ نہیں دیتے۔ ایک شخص نے کی مربع زمین تھی، مربع، وہ کہتا ہے کہ میری بہن میں تجھے ایک ڈھیلا بھی نہیں دوں گا۔ کب تک کھاؤ گے زمینیں؟ یہ زمینیں کب تک کھاؤ گے؟ جب اس زمین کے اندر جاؤ گے تو رب پوچھے گا، اب بتا جو کسی کا حق دبا کے آیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، 7 زمینوں کے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال جائیں گے قیامت کے دن۔ حق کھاتے ہیں ہم، مسلمان ہیں ہم۔ سایہ بیچارہ غریب ہے، کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، سارا گاند اٹھا کے اس کے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کچھ بولے تو اے آئندہ بولا نا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، جانتا نہیں ہے مجھے۔ وہ بیچارہ خود صاف کر لیتا۔ اس ہمسائے پر ظلم آج تو آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کا جو مالک ہے نا وہ بڑا قدیر ہے، اس کا مالک طاقتور ہے، وہ تجھے بھی پیدا کرنے والا ہے، اس کو بھی پیدا کرے۔ پوچھے گا تو میرے بندے کو ڈرایا کیوں تھا؟ تو وہ اس کا جو مالک ہے وہ بہت بڑی چاہے، اللہ کی ذات ہے وہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہ۔ تو حقوق مت دباؤ، مسلمانوں کے حقوق ادا کرو۔ بیٹیوں کے حصے کھا جاتے ہیں لوگ، زمینیں تقسیم ہوتی ہیں، بیٹی کی تو شادی ہو جانی ہے، چلو ساری زمین بیٹوں کے نام۔ یہ ناانصافی ہے۔ جب بیٹوں کو تقسیم کرو تو بیٹی کو بھی دو، اس کو بھی عطا کرو۔ اور بیٹیاں تو پھر رحمت اللہ کی، ان کے صدقے سے تو بہت کچھ ملتا ہے انسان کو۔ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے دوستو۔ میسج یہ دینا ہے، پیغام یہ دینا ہے، خدا را اپنے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھو، اسلام کے بارے میں کچھ سیکھو۔ ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم دیکھا دیکھی پہ آتے ہیں۔ جنازہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے کندھا دے رہا ہے، کوئی ادھر سے دے رہا ہے، مرضی ہے جہاں سے مڑ کے آئے جی وہاں سے مڑتے گھومتے گھومتے پھر کندھا لے لیا۔ اس کا سنت طریقہ بھی ہے، ہمارے نبی نے طریقہ سکھایا اس کا کہ کس طرح دینا کندھا۔ میں آپ کو صرف ترغیب دلا رہا ہوں، اتنی باتیں سکھاؤں تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، مگر میں آپ کو یہ باتیں ہوتی ہیں استاد کے پاس بیٹھنے سے آتی ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک ذہن دے رہا ہوں، خدا کا دین کو سیکھو۔ شادیاں کرنے جاتے لگتے ہیں تو یہ مسلمان صاحب نمازی حاجی صاحب جائیں شادیوں پہ، سب سے پہلے رنڈیوں کا انتظام کریں گے، چلے جی سب سے پہلے تماشا تو بن جائے پہلے۔ اور میرے مسلمان بھائی، میرے دوست، کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ نبی کا پڑھا ہے۔ نبی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ڈھول ڈمکے سارے توڑ دوں، میں آلات موسیقی توڑ دوں، اور تو سب سے پہلے وہی انتظام کرتا ہے۔ پھر جب غمی کا موقع آتا ہے تیرے جیسا کوئی نمازی نظر نہیں آتا، تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اپنی خوشیوں میں بھی رب کو یاد کرتا ہے، اپنے نبی کو یاد کرتا ہے، محفل ناز سجاتا ہے، جب غمی ہوتی ہے پھر بھی مدینے کی طرف منہ کر کے حضور کو یاد کرتا ہے، مکہ کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ شادی میں ہو تو نمازی ہوتا ہے، وہ شادی میں ہو تو مسلمان ہوتا ہے، وہ غمی میں ہو تو مسلمان ہوتا ہے، وہ چوک پہ کھڑا ہو تو مسلمان ہوتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، وہ ہر مقام پر مسلمان ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہر مقام پر مسلمان ہوتا ہے۔ یہ کون سے ہم کہتے ہیں شادی کی باری آئی تو حاجی صاحب بھی ناچ رہے ہیں، نمازی صاحب بھی ناچ رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، اللہ معاف کرے کیا کیا گند نہیں کیا جاتا۔ بتائیے اس طرح کیا آپ کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ مسلمان کا کام کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ میں نے اس لیے شروع میں کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، ایک اچھے اسٹوڈنٹ بن جائیں آپ۔ قبر تک علم حاصل کرنا ہے۔ جس کو نماز نہیں آتی اسے چاہیے نماز سیکھے، جس کو جنازہ نہیں آتا اسے چاہیے جنازہ سیکھے۔ جب فوتگی ہو جائے تو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے پوچھو کہ میں نے اب کون کون سے کام کرنے ہیں۔ میں اب کیا بتاؤں، ٹائم نہیں ہمارے پاس اتنا۔ فوتگی کے اندر ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بتاتا جاتا ہوں آپ کو۔ قرآن پاک ختم کا موقع آ گیا جی، کل خانی کر لی، ابھی قرآن پاک کا ختم ہونا ہے۔ ختم کے وقت آپ کو کیا لگ جاتی ہے؟ چلو جی جلد جلد لنگر تقسیم کرو۔ اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر سے لنگر کی تقسیم شروع ہو گئی ہے، اور اس کو پلیٹ پکڑا اس کو پلیٹ پکڑا۔ کیا ہم نے صحیح کیا؟ گناہ کیا ہم نے گناہ کیا ایسا کر کے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جب مجھے پڑھا جائے تو توجہ سے بیٹھ کے سنو،
सुभान अल्लाह। तुम्हें तो हुक्म था बैठ के सुनते, पूरी महफिल बयान भी गौर से सुन लिया तुमने, जो है वो अपना नात भी गौर से सुन ली। जब कुरान की बारी आई, जो मेन सवाब है, जिसने उस मुर्तद की बख्शिश करवानी है, जब उसकी बारी आई तो फिर हमें जो वो सुकून ही नहीं है। कभी चावल तकसीम कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी वो वहां से उठ रहा है, कभी वो वहां से उठ रहा है। मेरे भाई, ये कौन सा दीन है? जब कुरान पढ़ा जाए तो निगाहें झुक जाए। बच्चों को पैसे दे के पैसे दे के बच्चों को यही तालीम देंगे हम? कितने मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को हम, कितना गलत तरबियत कर रहे हैं बच्चों की हम। बच्चा हमारे हाथ में जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको बोलते बेटा बैठ जाओ, सर झुका दो, मेरे रब का कलाम पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह। अब उसने किसी ने कोई नहीं चलना, अब कुरान का वक्त आ गया है, अब सारे बैठ के नजरें झुका के रब का कलाम सुनो। अब कोई चावल तकसीम नहीं होने। उसके बाद दुआ की बारी है। दुआ तो इबादत का मगज है। दुआ के टाइम सारे काम खुलूस के साथ दो काम करो, रब का कलाम खुलूस से सुनो और फिर मुर्दे के लिए खुलूस से दुआ करो। बकिया सारा दिन पड़े तो मर्जी करते रहना। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो समझाना चाहते हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अटैच रहें, आना जाना रखें, तो इंशाअल्लाह से आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। जुमा शुरू करा रहे हैं तो कई जगहों पर होता है यार ये देहात है, यहाँ पर जुमा नहीं हो सकता, शरन जायज है या नाजायज है। तो जरूरत जमाना भी कोई चीज होती है। और उलमा कराम ने फरमाया कि अगर मस्जिद ऐसी है कि आसपास के लोग अगर उसमें आना चाहें तो उसका जो छत वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा भर जाए तो उसमें जुमा जायज है। ठीक है, देहात के अंदर, शहर में तो इतनी भी कैद नहीं होती, लेकिन देहात के अंदर ये कैद है कि आसपास की इतनी आबादी हो कि अगर वो मस्जिद में आए तो मस्जिद का अंदर जो छत वाला हिस्सा है ये भर गया, यहाँ आप जुमा पढ़ सकते हैं, आपके लिए शरान जायज है जुमा पढ़ना। तो यहाँ पर जुमा में कोई हर्ज नहीं है। जुमा माशाअल्लाह तालिब शुरू करवा रहे हैं, इनका जज्बा था, मस्जिद तामीर हुई, अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए, मस्जिद तामीर करवा रहे हैं। और भी इनके अच्छे अच्छे जज्बात हैं, अच्छे जो है निज़ाम को चलाने के लिए। अल्लाह ताला इनको मजीद हिम्मत अता फरमाए, आप सबको भी हिम्मत अता फरमाए अल्लाह ताला कि आप मस्जिद को की तामीर में और इसके जो है वो साथ दीगर मामलात में भी ताउन करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।